دہلی کی شاہجہانی مسجد ہو کہ بھوپال کی تاج المساجد یا پھر حیدرآباد کی مکہ مسجد، سرزمین ہند کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایسی بے شمار خوبصورت تاریخی مساجد سے سجی ہوئی ہے۔ اپنی تقدیس کے علاوہ فن تعمیر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ان مساجد کو بادشاہوں، نوابوں یا بیگمات نے تعمیر کروایا تھا۔ عروس البلاد کہلانے والے ممبئی کو ہندوستان کا کمرشل کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرہ نما شہر کی جامع مسجد بھی اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ اس کے خوبصورت گنبد و بلند مینار، عالیشان چھتیں اور منقش در و دیوار، مرمری ممبر و دلنشین فانوس، آہنی ستون و منقوش کھڑکیاں، اور ان سب سے ممتاز ایک تالاب پر پتھروں کے محرابوں پر تیرتا اس کا پورا وجود۔ جی ہاں، یہ ممبئی کی وہی جامع مسجد ہے جو گزشتہ 225 سال سے زیادہ عرصے سے حالات کے سرد و گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے روزانہ ہزاروں بندگان خدا کو اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور اس کے حسن کا سب سے خاص روحانی پہلو یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں کسی بادشاہ یا نواب کا نہیں، بلکہ ممبئی کے عام مسلمانوں کا خون پسینہ خرچ ہوا ہے۔ بات سن 1775 کی ہے، جب کوکنی مسلمانوں کی تنظیم جماعت المسلمین نے ممبئی کے کاروباری علاقے میں ایک جامع مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ شہر کے ساحلی پس منظر کو مد نظر رکھ کر یہ طے پایا کہ یہ مسجد پانی پر تعمیر کی جائے گی، اور اس کے لیے کروفورڈ مارکیٹ علاقے میں جنجیکر سٹریٹ پر واقع تالاب کو منتخب کیا گیا۔ دنیا بھر کی خوبصورت مساجد کو ذہن میں رکھ کر ماہرین سے نقشے بنوائے گئے۔ کہتے ہیں کہ انگریز آرکیٹیکٹ سے بھی نقشہ بنوایا گیا، لیکن مہر علی نامی انجینئر کا نقشہ پسند کیا گیا۔ پھر ماہر مزدوروں کی تلاش جاری ہوئی اور ملک بھر سے انہیں جمع کیا گیا۔ تالاب پر مسجد کی تعمیر کی وجہ سے مخصوص پتھروں کی تلاش شروع ہوئی۔ پتھروں کی کھدان سے مضبوط ترین پتھر لائے گئے۔ برما کے جنگلات سے اعلیٰ قسم کی لکڑیاں منگوائی گئیں۔ جن لوہے کے ستونوں پر مسجد کی عمارت قائم ہے، ان کے خام لوہے کو برطانیہ بھیج کر ڈھلوایا گیا تاکہ مطلوبہ مضبوطی حاصل کی جا سکے۔ اس مسجد کی تعمیر کے تعلق سے عام مسلمانوں میں اتنا جوش تھا کہ اس کے خطیر بجٹ کے باوجود پیسوں کی کمی کبھی پیش نہیں آئی۔ تحتانی منزلے کا کام پورا ہونے میں 27 سال کا عرصہ لگا۔ سن 1802 میں پہلا جمعہ پڑھا گیا، لیکن مسجد کی تعمیر کا سلسلہ سن 1808 میں ہی تکمیل پا سکا۔ خصوصی مالی تعاون میں سب سے پہلے محمد حمزہ نامی تاجر کا ذکر ملتا ہے، جن کے عطیات سے کام شروع ہوا۔ پھر نتھو پٹیل اور بھیکن پٹیل نامی 2 مسلمان کوکنی تاجر بھائیوں کی سرپرستی میں کام پروان چڑھا۔ مسجد جب تعمیر ہو چکی تو 4 جانب سے لوگ یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آنے لگے۔ بالخصوص جمعہ کی نماز کے لیے تو ممبئی کے علاوہ اطراف کے شہروں سے بھی لوگ آنے لگے۔ جماعت نے میٹنگ لی اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ہم کو ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، تو انہوں نے یہ ہاؤس، یعنی بہت بڑا ہاؤس تھا، مومن صاحب کا ہاؤس تھا، مومن ان کا نام ذکر آتا ہے، اور 12,000 میں اس زمانے میں اس ہاؤس کو خریدا گیا۔ تمام کے تمام یعنی احباب کے، جس میں تاجروں کا پیسہ، جس میں غریب مسلمانوں کے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے، اس طرح سے اجتماعی رقمیں جمع کر کے اس مسجد کو بنایا گیا۔ اس لیے ایک انداز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خلوص جو ہے اس کے اندر، اس کی جو فن تعمیر کی حیثیت سے جو اس کی نقش و نگاری ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں، بہت سے لوگ انڈیا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسجد میں جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ سن 1835 میں ناخدا محمد علی ابن حسین روگے صاحب کی جوان سال بیٹی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی چہیتی بیٹی کی یاد میں روگے صاحب نے مسجد کے پہلے منزلے کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک پہلے منزلے پر مسجد کا رواج نہیں تھا۔ مسجد کا پہلا منزلہ
اتنا خوبصورت بنایا گیا کہ دیکھنے پر کسی محل کا گمان ہوتا ہے۔ یہ فن انجینئرنگ کا بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اتنے وسیع منزلے میں ایک بھی ستون نہیں ہے۔ اس پوری چھت کو 2 رالدار کویلو کی چھتوں میں 5 لکڑے کی قینچی دار ٹرسٹ پر لٹکا دیا گیا ہے، یعنی پوری چھت معلق ہے، اور لکڑے کے یہ ٹرسٹ لوہے کے ستونوں اور چنائی کی دیواروں پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ایک 500 کلو کا فانوس بھی اس ٹرسٹ کے ہی سہارے لٹک رہا ہے۔ 1835 میں محمد علی روغے صاحب کی بیٹی کا نوجوانی میں انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی یاد میں انہوں نے وہ پہلی منزل تعمیر کی ہے۔ تو کسی نے تاج محل بنایا اپنی زوجہ کی یاد میں، اور کسی نے مسجد بنائی۔ سال ہر سال سے لوگ اس پر عبادات کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خلوص کی برکت سے ان کا صدقہ جاریہ اور ثواب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ مسجد پہلے گنبد و مینار کے بغیر تعمیر ہوئی، اور اسی لیے اسے جہاز آخرت کا نام دیا گیا۔ لیکن سن 1837 کے تعمیری کاموں کے بعد مرحلہ وار اس میں گنبد، مینار اور دکانیں اس طرح تعمیر کی گئیں کہ آج اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ سن 1874 میں روغے خاندان کے دوسرے سپوت محمد علی ابن امین روغے صاحب نے مسجد کی مرمت اور تزئین کاری کا زبردست کام انجام دیا۔ کالے پتھروں کے ستونوں اور پائتری کی تعمیر سے حوض مسجد کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ ان ستونوں کے نیچے پتھر کی پائتری پر بیٹھ کر وضو کرنے کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وضو خانے کے اوپر ایک میزنین فلور بھی بنایا گیا، جہاں اب لائبریری جاری ہے۔ لکڑوں کی بڑی بڑی نقش و نگار کی ہوئی کھڑکیاں اور دروازے، سنگ مرمر کے نقش کندہ ممبر، محراب، کرسیاں اور فرش انہی کے جیب خاص سے بنائے گئے۔ ان توسیعی کاموں کے بعد مسجد کے اندر اور دالان میں کل 7,000 نمازیوں کے لیے عبادت کی گنجائش ہو گئی۔ 1902 میں مسجد کے احاطے میں ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ سن 2007 میں حکومتی سروے کے بعد اسے گریڈ 2A درجے کی ہیریٹیج عمارت قرار دیا گیا۔ گزشتہ دنوں ہوئے اسٹرکچرل آڈٹ کے دوران جب اس حوض کا پانی خالی کر کے دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 225 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد بھی اس کی بنیادیں بالکل محفوظ اور عمارت بالکل مضبوط و مستحکم ہے۔ حوض کا بنیادی اسٹرکچر اس تکنیک سے قائم کیا گیا ہے کہ اسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسے آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوگا۔ ابھی ماضی قریب میں ہوئے رینوویشن ورک کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کا حسن اپنے شباب پر ہے۔ پوری مسجد نئی آب و تاب کے ساتھ اپنے مصلیان کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ مسجد ایک ناقابل بیان روحانی منظر پیش کرتی ہے، جہاں اوپر اللہ کے بندے عبادت میں مشغول اور نیچے پانی میں باری تعالیٰ کی دوسری مخلوق رب کی تسبیح بیان کرنے میں منہمک۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تالاب کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس کے قدرتی چشمے اللہ کے حکم سے ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، بلکہ کئی بڑے حادثات کے موقع پر یہاں کا پانی دوسری جگہوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے فرش میں مناسب فاصلے سے سوراخ کیے گئے ہیں۔ جامع مسجد میں 100 سال پرانا غلاف کعبہ بھی موجود ہے، جسے ترکی کے خلیفہ نے بطور ہدیہ جامع مسجد کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی اہمیت صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی۔ مسجد میں سن 1850 میں ایک کتب خانہ بنایا گیا۔ وقت کے ساتھ یہ لائبریری وسیع تر ہوتی گئی۔ مولوی یوسف کھٹکھٹے کی ذاتی کوششوں اور ذمہ داران کی سرپرستی میں یہ کتب خانہ ملک کے اہم ترین کتب خانوں میں شمار کیا جانے لگا۔ اس کی خصوصیت ہے یہاں جمع کیے گئے صدیوں پرانے نادر مخطوطات۔ یہاں کل 1618 مخطوطات ہیں، جن میں 1000 عربی زبان کے، 473 فارسی کے اور 137 اردو کے مینوسکرپٹس ہیں۔ ان کے علاوہ تقریباً 25 مختلف موضوعات پر 15,383 نادر و کمیاب کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ 1000 سے زائد قدیم رسائل اور اخبارات بھی اس لائبریری کا حصہ ہیں۔
ان کتابوں کی حفاظت کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے 4 مرحلوں میں کام کیا ہے۔ پہلے تو اطراف کی مساجد کے ائمہ کی مدد سے کتابوں کی ترتیب کا کام انجام دیا گیا۔ اس کے بعد فیومیگیشن کے ذریعے 10.5 لاکھ صفحات کو محفوظ کیا گیا۔ پھر ڈیجیٹائزیشن کے عمل سے اتنے ہی صفحات کو اسکین کیا گیا، اور اس کے بعد دہلی اور دیوبند کے ماہر جلد سازوں کی مدد سے ان کی بائنڈنگ کی گئی۔ ان کتابوں کی حفاظت کے لیے انتہائی مضبوط و دیدہ زیب الماریاں بنوائی گئی ہیں۔ آج یہ ایک انتہائی ماڈرن لائبریری کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ ملک ہی نہیں، بیرون ملک سے بھی ریسرچ اسکالرز یہاں تحقیق کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ عبدالعزیز میمنی، قاضی اطہر مبارک پوری جیسی عبقری علمی شخصیات نے اس کتب خانے سے کسب فیض کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے، جہاں آج بھی روزانہ کام جاری ہے۔ نئی کتابیں خریدی جا رہی ہیں اور یہاں سے کتابیں شائع کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ ایک عوامی سطح کی اور ایک مدرسے کی لائبریری، اور اس کے اندر اتنے مخطوطات، اور پھر مطبوعات بھی ہمارے یہاں تقریباً 150 سال قدیم مطبوعات ہیں، تو جس کو کہتے ہیں کہ اس کی پہلی پرنٹ جو ہے بہت ساری کتابوں کی وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اسی طرح اخبارات اور رسائل، بمبئی کے مشہور اخبارات جیسے کشف الاخبار ہے، تقریباً 150 سال قدیم اخبارات ہمارے پاس ہیں۔ تو جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی کرنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے اہتمام سے آتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو کئی ملکوں کے، یعنی عرب ملکوں کے علاوہ یورپین کنٹریز کے بھی بہت سارے زائرین یہاں آ چکے ہیں، اور وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بامبے ہائی کورٹ کے 1941 کے ایک فیصلے کی روح سے جامع مسجد ممبئی کا انتظام و انصرام ممبئی ہی کے منتخب کوکنی خاندانوں کے ذمے ہے، اور اسی ٹرسٹ کے ذریعے مرین لائن سوناپور، محمدیہ اسکول، کھڑک مسجد، کوکنی کمیونٹی ہال ممبئی سینٹرل، کتب خانہ محمدیہ، مرکزی رویت ہلال کمیٹی، دارالافتاء اور دیگر فلاحی کام بحسن و خوبی انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مسجد کی رونق کو صبح قیامت تک باقی رکھے، آمین یا رب العالمین۔